السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ میں محمد جعفر رضا، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مدینہ ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں سدا خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ چلیں جی، کرتے ہیں آج کا ولاگ سٹارٹ۔ آج ہم بات کریں گے ذی الحج کی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہے جی 8 ذی الحج، اور حج کے کتنے ارکان ہیں یہ سب کچھ جانیں گے آپ ہماری اس ویڈیو میں، اور جڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ جی۔ ابھی ہم جا رہے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے صبح صبح کا منظر ماشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج ہے جی 8 ذی الحج، بہت ہی بابرکت یہ جو دن ہے ماشاءاللہ، کہ جو حجاج کرام آئے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ وہ آج پہنچ گئے ہیں جی مینا میں۔ وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو ہے نا نماز وہ اکٹھی پڑھیں گے، اس کے بعد وہ رات وہیں گزاریں گے مینا میں، پھر جائیں گے میدان عرفات جسے حج کہا جاتا ہے عرفات۔ ماشاءاللہ یہ ہے جو وہ جنتی دروازہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ یہ چیک کریں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جنت الریاض، یہ سامنے جنت الریاض ہے۔ یہ دیکھیں، یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ جیسا کہ آپ نے بھی زیارت کی، میں نے بھی کی الحمدللہ، روزہ مبارک جالیوں کی، سنہری جالیوں کی ماشاءاللہ جی، کیونکہ حرم جو ہے نا خالی ہو چکا ہے، سب جو حجاج کرام تھے مینا پہنچ گئے ہیں جی، اس لیے یہ حرم جو ہے نا آج خالی ہو گیا ہے۔ اور یہ خوبصورت سا منظر یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا اوپن ہو رہی ہے، یہ چھتریاں جو ہے نا یہ اوپن ہو رہی ہیں ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے۔ ماشاءاللہ کہتے ہیں حج کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جی۔ حج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، حج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جی، اسلام کا 5واں رکن ہے حج ماشاءاللہ جی۔ یہ ہے جی روزہ مبارک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبی،
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الصلاة والسلام عليك يا أول من فتح برزق العنب. اچھا جی، میں بتا رہا تھا حج کے بارے میں، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار جو ہے نا حج فرض ہے. حج کی جو مناسک ہیں 8 ہیں ذوالحجہ سے 12 اور 13 ذوالحجہ تک ادا کیے جاتے ہیں. حج کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قرآن، حج افراد. اور پہلے عمرہ یعنی پھر حج. آج کل زیادہ تر لوگ ہیں نا پہلے عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد حج، لیکن حج قرآن ہے، ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کیا جاتا ہے. یعنی آپ احرام باندھیں، پہلے عمرہ کریں، اس کے بعد پھر آپ حج کے لیے روانہ ہیں. حج جو افراد ہے وہ صرف حج ادا کیا جاتا ہے، عمرہ شامل نہیں ہے. یعنی جیسا کہ آپ کسی آئے ہیں کسی اور کنٹری سے، پھر سیدھا آپ مینا چلے گئے، آپ نے عمرہ نہیں کیا، تو اسے حج افراد کہتے ہیں. حج کی جو ہے نا اہم ارکان یعنی احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت، صحیح یعنی صفا مروہ کرنا، سارا کمپلیٹ عمرہ کر کے اس کے بعد پھر جو ہے نا مینا کی طرف روانہ ہونا. یہ حج کے بنیادی ارکان ہیں. سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا ہمارا کام کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم میقات میں جاتے ہیں. میقات میں جا کے وہاں احرام باندھتے ہیں. احرام باندھ کے، احرام جو ہوتا ہے 2 چادروں میں مرد ہے پہن لیتا ہے، اسے احرام کہتے ہیں جی. اور جو عورت کے لیے ہے وہ صاف سفید لباس پردہ میں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہم غسل کرتے ہیں، وہاں غسل کر کے پھر 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں میقات میں. اور اس کے بعد جو ہے نا عمرے کے لیے، حج کے لیے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. وہاں پھر نیت بھی کرتے ہیں. اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو عمرے کی نیت کریں، اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو حج کی نیت کریں. اور حج، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت حج کے بارے میں، تو حج کے بارے میں نیت کر کے وہاں 2 نوافل ادا کر کے اس کے بعد پھر آپ نے روانہ ہونا ہے. پھر آپ نے یہ کلمات دہرانے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک ولا شریک لک. اچھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس میں ایک جو لفظ ہے وہ میری زبان پہ آتا نہیں. بڑی کوشش کی ہے اس کو سیٹ کرنے میں زبان پہ، یہ جو ہے نا میری رواں ہو جائے، نہیں ہوتا یار، پتہ نہیں کیا بات ہے. چلیں جی. اس کے بعد جو ہے نا مکہ سے مینا جاتے ہیں اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ادا کرتے ہیں اور رات جو ہے نا مینا میں گزارتے ہیں. اس کے بعد پھر رات گزارنے کے بعد پھر جو ہے نا صبح سویرے اٹھ کے یعنی فجر کے بعد عرفات روانہ ہو جاتے ہیں حجاج کرام، اور وہاں جا کے سارا دن گزارتے ہیں. اور خطبہ دیا جاتا ہے ظہر کے ٹائم، ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد فوراً عصر کے بعد وہاں سے روانہ ہو کے پھر جو ہے نا مزدلفہ آنا پڑتا ہے جی. یعنی غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہو جاتے ہیں حاجی جی. اچھا، مزدلفہ میں پھر مغرب اور عشاء کی جو ہے نا نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں، رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں. رمی کے لیے 17 کنکریاں جو ہے نا جمع کرتے ہیں، 17. اچھا، اس کے بعد ہے جی یہ سب سے معروف دن ہوتا ہے جی. یعنی سب سے بڑا قیمتی بابرکت دن ہے، کیونکہ سارے جو مسلمان ہیں ایک ہی جمع میں، ایک ہی لباس میں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. اور جیسا کہ قیامت والے دن بھی میدان عرفات میں ہی حساب کتاب کیا جائے گا. جو ہے نا ہمارے نامہ اعمالوں کی جو ہے ترازو اللہ تعالیٰ وہیں پہ لگائیں گے. اور ہماری تو یہی دعا ہے جس وقت ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ اور مدینے کی حاضریاں جو ہے نا نصیب عطا فرمائیں. اچھا جو اس کے بعد ہے جی یعنی کنکری آپ نے اکٹھی کر لی. سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور ہر کنکری پر کہنا ہوتا ہے کہ بسم اللہ، اللہ اکبر،
بسم اللہ اللہ اکبر. اور اسی طرح جو حج تمتع اور قرآن والوں پر قربانی واجب ہے. مرد سر منڈوائیں کنکریوں کے بعد، کیونکہ 3 ہوتے ہیں جی، بڑا شیطان، چھوٹا اور درمیان والا شیطان. 3 شیطان، ان ساروں کو 7 کنکریاں 3 دن تک مارتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پہلے دن پہلے شیطان کو کنکریاں لگا کے اس کے بعد جو پھر ہے نا آپ نے اپنا جو ہے نا سر مڑوانا ہے، یعنی بال سر سے جدا کرنے ہیں، یعنی گنجا ہونا ہے جی آپ کو. اسی طرح جو ہے نا آپ کا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ پہ طواف کرتے ہیں. واپس آپ جاتے ہیں، نہ غریبی کا پتہ ہوتا ہے، نہ وہاں امیری کا پتہ ہوتا ہے، اور سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی فرش پہ یعنی زمین پہ سب سوتے ہیں جی. ویسے آج کل تو کافی سہولتیں ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے خیمے لگا دیے ہیں اور خیمے کے اندر بستر جو ہے نا بچھا دیے ہیں، اے سی بھی لگا دیے ہیں. پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن آج کل بڑی آسانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی جانتا ہے پہلے صحیح تھا یا آج ہے، لیکن حج تو حج ہے نا. مقام تو وہی ہے، جگہ تو وہی ہے، اور انسان کی نیت بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے نا جو حج کرنے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا حج جو ہے نا قبول فرمائے. ماشاءاللہ. یہ جی چند معلومات مختصر تھی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ بھی نہیں، چلیں آ جائے گی. اور خوش رہیں جی، آباد رہیں، سلامت رہیں. امید ہے کہ آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.